السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورۃ الانفال آیہ مبارکہ 6 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 9 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون۔ ٹرانسلیشن: لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں وہ لحاظ کریں گے تمہارے درمیان مومن ہونے کا اور نہ ہی رشتہ داری کا، قرابت داری کا، ایسے ہی لوگ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُکُمْ فِي الدِّینِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یعلمون، اور کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 7 سے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، مشرکین کے لیے عہد کی پاسداری کس طرح ہو سکتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، کیونکہ مشرکین ایسے ہیں کہ وہ ایفائے عہد نہیں کرتے۔ جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے عہد شکنی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، عہد الست، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے، الست بربکم قالوا بلی۔ عہد الست کیا لیا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو بیک وقت سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بھی فرمایا تھا ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یا تم کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم ان کی اولاد تھے۔ تو اس قول و قرار میں وہ پورے نہ اترے، انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد شکنی کی، تو اب تمہارے ساتھ عہد شکنی کرتے ان کو کیوں جھجک آئے گی؟ یعنی ادھر اصل جو وجہ بتائی جا رہی ہے عہدوں کو توڑنے کی، جو پہلے معاہدے ہو چکے تھے ان سب معاہدوں کو منسوخ کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کبھی بھی عہد کی پاسداری نہیں کر سکتے، تو اس لیے جو ان کے ساتھ پہلے معاہدے ہو چکے تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا ان کی اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ مزید ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ یہ عہد پورا کریں گے؟ اس لیے عہدوں کو منسوخ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں تھا۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے عہد کی پاسداری کی توقع کی جا سکتی ہے، وہ لوگ کہ جن سے عہد کیا تم نے مسجد حرام کے پاس، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، بس اگر وہ اپنے عہد پہ قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے قائم رہو، ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے آیہ مبارکہ 4 میں بھی پڑھ چکے ہیں، یہی موضوع، یہی ان کے بارے میں
کہ اگر وہ عہد کی پاسداری رکھتے ہیں تو تم بھی عہد کی پاسداری کرو، تمہاری طرف سے پہل عہد شکنی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رہے کہ اس سے پہلے صلح حدیبیہ کے وقت جو عہد نامہ لکھا گیا تھا کہ کفار قریش کے درمیان 10 سال کے لیے قول و قرار طے ہوا تھا، اور اس وقت وہ صلح نامہ جو لکھا گیا تھا وہ حدود حرم کے اندر لکھا گیا تھا، اس لیے ادھر عند المسجد الحرام کہہ کر بات کو مکمل کیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر کچھ خاص قبیلوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو مسلمانوں کے حلیف بنے تھے اور ان سے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ عہد میں پورا اتریں گے، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وہ کچھ قبائل کون سے تھے؟ بنو بکر، بنو خزاع، بنو کنانہ اور بنو زمرہ وغیرہ۔ کچھ اور بھی قبائل کے نام ملتے ہیں۔ یہ قبائل آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے، اور پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حلیفانہ تعلقات آپس میں ان کے بہت اچھے ہوا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار یہ حلیفانہ تعلق کے اندر بھی بگاڑ پیدا کر دیتے اور عہد شکنی کر جاتے۔ تو ادھر بھی کیا تھا کہ اس معاہدے میں بھی بنو خزاع مسلمانوں کے ساتھ تھے اور بنو بکر قریش کے حلیف تھے، مگر کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد بنو بکر اور بنو خزاع کے درمیان لڑائی چھڑ گئی، اور مشرکین نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاع کے خلاف بنو بکر کی مدد کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک 8 ہجری کو مکہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ مزید ابن جریر مفسر قرآن طبری فرماتے ہیں اس بات کو ترجیح دیتے ہوئے کہ اس سے مراد بنو بکر کے وہ قبائل ہیں جو صلح حدیبیہ والے اپنے عہد پر قائم رہے تھے، اور انہوں نے بنو خزاع پر حملہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس میں اس کی کسی کی مدد کی تھی، کیونکہ اس آیت کے نزول کے وقت فتح مکہ کو 1 سال گزر چکا تھا۔ قریش کو ان کی بے عہدی کی سزا بھی مل چکی تھی۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیف ان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کس طرح ان کے ساتھ وفائے عہد کیا جا سکتا ہے جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ غلبہ پائیں یا چڑھائی کریں تم پر تو تم میں نہ تو قرابت کا لحاظ کریں اور نہ ہی عہد کی پاسداری کریں۔ یرضونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنے منہوں سے تو خوش کر سکتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے منہ سے خوش کر سکتے ہیں، وتأبی قلوبہم، لیکن ان کے دلوں کا حال کچھ اور ہے، دل ان کے اس چیز سے انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور حقیقت الحال اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ یعنی اوپر سے تو یہ چکنی چپڑی باتیں کر کے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو نفاق اور انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے کافی ہے۔ دل سے یہ کبھی بھی تمہارے خیرخواہ نہیں ہو سکتے، دل کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے، دشمنی چھپی ہوئی ہے، انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یاد رہے کہ جو نفاق ہے وہ رشتہ داری کی بھی پاسداری نہیں کرنے دیتا۔ یہ قرآن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا مقامات پہ فرمایا ہے کہ جو منافق ہیں ان کے اندر رشتوں کی بھی پاسداری نہیں ہوتی، وہ قطع تلقی کرتے ہیں۔ اور مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن منافقین کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، ان کو جہاں مفاد ملتا ہے بس اس طرف ہی وہ چلتے ہیں، نہ تو ان کو عہد کا پاس کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی رشتہ داری کو نبھانا۔ تو جو اوپر سے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے وقتی، لیکن دل ان کے اس چیز کو قبول نہیں کرتے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اکثر ان میں سے نافرمان ہی ہیں، کسی طرح بھی وہ راہ راست پر نہیں آ سکتے، ان کے اندر فسق بھرا ہوا ہے، نافرمانیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ یہ ہم لوگ آیت مبارکہ 8 تک پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، چھٹی نہیں کرنی، اور کل بھی ہماری کلاس انشاءاللہ ہوا ہوگی، اور سنڈے کو انشاءاللہ آپ کی فرسٹ چھٹی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آج فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، کثرت سے درود شریف اور تکبیرات اور تلاوت قرآن اور اسپیشلی سورۃ الکہف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔